ساتھ ان کے غار میں رہنے کے ساتھ، ان کے مزار میں رہنے کے ساتھ اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ عظیم شان ہستی ہے۔ ہمارے غوث اعظم جب اللہ کے حضور دعا مانگتے تو صدیق اکبر کا وسیلہ لے کر دعا مانگا کرتے۔ صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، اے علی، پورے مسلمانوں میں، پورے صحابہ میں، مسلمانوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے بہادر کون ہے؟ تو مولا علی، لوگوں نے کہا ہمیں تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میرا جن جن سے مقابلہ ہوا میں نے ان کو شکست دی، ہر ایک کو جن سے میرا مقابلہ ہوا میں نے ان کو شکست دی، وہ میرے برابر کے تھے۔ لیکن ابو بکر دو معاملے میں بہت آگے ہیں۔ ایک جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رکنے کا ایک مقام بنایا گیا تھا تو اس مقام پر پہرا دینے کے لیے رات بھر پہرا دینا، کیونکہ کفار کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دے اور حضور علیہ السلام کو شہید کر دے۔ تو اس خیمے میں وہاں پر حضور کی خدمت میں رہنا اور حضور کو کفار کے حملے سے بچانا، اس کی ذمہ داری لینے کی جب بات آئی تو سب ابھی ہاتھ اٹھانے میں آگے بڑھنے ہی میں تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ گئے۔ یہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر کی بہادری ہمیں وہاں نظر آئی۔ اور ایک دوسری مرتبہ ابو بکر کی بہادری کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو مکہ مکرمہ میں کفار مکے کے کفار رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظہر کا وقت تھا، رسول پاک علیہ السلام حرم شریف میں تھے، حرم میں تھے، اور کفار مکہ چاروں طرف سے سرکار کو گھیر لیے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیے تھے، اور کوئی حضور کو تکلیف پہنچا رہا، کوئی زبان سے بری بات کہہ رہا، کوئی نعوذ باللہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا۔ الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں ہیں اور تمام کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک شخصیت کو دیکھا میں نے کہ وہ شخصیت صدیق اکبر کی تھی، جو آگے بڑھ کر کفار مکہ کو ڈھکیل رہے تھے اور ڈھکل کر یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، ایک شخص کو اس لیے کہ تم تکلیف دیتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ کو ڈھکیلنا شروع کیا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرمایا۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ جھگڑا فساد ہوتا ہے، کوئی ایک پیٹا جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے بہت کم لوگ آگے جاتے ہیں، میں اگر میں جاؤں گا تو میری بھی پٹائی ہو جائے گی، بہت لوگ اس کو مار رہے ہیں، لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اکثر۔ تو وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر کفار مکہ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، ان کو ڈھکیل دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کفار مکہ مجھ پر حملہ ہو جائیں گے، مجھ پر حملہ کر دیں گے، مجھ کو تکلیف دیں گے، اپنا کچھ نہیں سوچا، بلکہ سب کچھ اپنا قربان کرتے ہوئے، اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے وہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری دفاع فرمائی۔ حقیقت میں تو دفاع کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ ہی حضور علیہ السلام کی دفاع کرنے والا، بچانے والا اللہ ہے، لیکن ظاہر میں جو بچانا ہوتا ہے، جب ظاہر میں بچانے کا وقت آیا تو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں، ہم تمام صحابہ میں سب سے بہادر ہیں، سب سے بہادر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اپنی حیات میں حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا، اور کسی کو نہیں بڑھایا، صرف صدیق اکبر کو بڑھایا۔ کیا مطلب؟ کہ نماز یہ اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس اہم رکن کی امامت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ابو بکر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، اکابر صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا۔ یہ خلافت کا اشارہ ہے کہ میرے گزرنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھائے گا، کیونکہ حضور کی موجودگی میں حضور کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھاتے،
تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی حیات میں ہی ابو بکر کو آگے بڑھا دیا. مطلب یہ تمام صحابہ نے جان لیا کہ حضور اگر پیدا فرما لے تو اس کے بعد اگر کوئی ہوگا حضور کا خلیفہ تو ابو بکر ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا بڑے فتنوں میں پڑی ہوئی ہے. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا آگے تشریف لا لیجیے. ادھر پھرنا پڑا چہرہ، ادھر پھرنا پڑا. اگر تھوڑا زحمت فرما کر سامنے تشریف لا لیں تو بڑی مہربانی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آگے آ جائیے. آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں، ہمارا ذوق بڑھتا رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ زیادہ ٹائم ہوگا، انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک. پیارے بھائیوں، آج کا جو دور ہمارا گزر رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اور ایسے پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. ایمان بچانا یہ فرض ہے، فرض سے بھی بڑھ کر ہے. جان جاتی جائے، ایمان نہ جائے. کیونکہ جان تو جو ہے وہ جانے والی ہی، کوئی اس کو روک سکتا ہی نہیں. کافر نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے، منافق نے بھی مرنا ہے، مومن نے بھی مرنا ہے، ولی نے بھی مرنا ہے، اور ایک فاسق و فاجر نے بھی مرنا ہے. مرنے سے انکار نہیں. کامیابی وہاں پر ہے کہ جو موت کے وقت اپنا ایمان بچا کر لے جائے، اللہ کے حضور ایمان لے کر جائے. اللہ نے ایمان دیا. اب یہاں اس کے لٹیرے، چور، بہت سارے ڈاکو بہت سارے ہیں، اور شیطان یہاں پر ہمارے بیچ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. کئی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیں آپ، اور اس سے ہٹ کر ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں جہاں اردو بولی جاتی ہے. اس سے ہٹ کر جن ممالک میں عربی بولی جاتی ہے، جہاں انگلش بولی جاتی ہے، طرح طرح کے نئے نئے فتنے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کے بارے میں پہلے ہی سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ کتنے فتنے آئیں گے، کتنے فرقے بنیں گے، کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ہر گمراہیت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو باخبر کر دیا ہے. بے خبر نہیں رکھا، باخبر رکھا ہے. پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو افضلیت ہے، افضلیت کے بارے میں 1450 سال کے بعد اب کچھ نئے فتنے شروع ہو چکے ہیں. بیچ میں بھی کچھ فتنے اٹھتے رہے. تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، حضور کے بعد انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سارے صحابہ میں اہل بیت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. نماز الگ چیز ہے، عمل. یہ عقیدہ جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، وہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ سارے لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر سب سے افضل تھے، اسی لیے پہلے خلیفہ بنے. اس کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت عمر ہے. حضرت عمر افضل تھے، اس لیے خلیفہ دوم بنے. اس کے بعد حضرت عثمان، پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو ترتیب خلافت ہے، یہ ترتیب فضیلت ہے. جن کی جو فضیلت ہے اسی کے مطابق ان کی خلافت ہے. اس سے ہٹ کر جو بولے گا وہ اہل سنت سے خارج ہے. اس کو کہتے ہیں تفضیلی. بولیے کیا بولتے ہیں؟ تفضیلی. یعنی مولا علی پر شیخین کو فضیلت نہیں دے رہا ہے، بلکہ شیخین پر علی کو فضیلت دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تفضیلی. اور تفضیلی گمراہ ہوتے ہیں. ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، اور دوسرا حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو حضرت علی سے کم بتاتے ہیں، علی کو ان سے افضل بتاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا. اور ہر جمعے میں خطبے کے اندر یاد دلایا جاتا ہے. خطیب صاحب جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جمعہ پڑھتے ہیں, جمعے میں کس کا نام لیا جاتا ہے سب سے پہلے؟ ابو بکر کا. کہ اے مسلمانوں یاد رکھو, جمعے کے دن سارا شہر جمع ہے مسجد کے اندر, گاؤں کے اندر پورا کا پورا گاؤں کی مسجد میں آ گیا, محلے کی مسجد میں سارے اہل محلہ جمع ہیں, اس طرح شہر کی جامع مساجد میں لوگ جمع ہیں, اور سارے لوگوں کو خطبہ دے کر یہ بیان دیا جا رہا ہے, یہ ذہن دیا جا رہا ہے. یہ اب سے نہیں, یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں, دوسرے خلیفہ حضرت عمر, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان, چوتھے خلیفہ حضرت علی. یہ ہماری اہل سنت و جماعت کی جو افضلیت کی ترتیب ہے وہ اسی طرح سے ہے. اس سے ہٹ کر جو کہے گا وہ اہل سنت جماعت سے نکل جائے گا, خارج ہو جائے گا. ایک ہے وہابی جو آپ جانتے ہیں کہ گستاخ رسول, ایک ہے رافضی. رافضی ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور مولا علی کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جو مولا علی کی فضیلت سے بھی اور زیادہ جو نہیں ہے وہ چیزیں بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی جو ہے وہ سارے انبیاء سے بھی افضل ہے, حضور سے بھی افضل ہے معاذ اللہ. اور بعض رافضیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں. تو یہ رافضی جو ہے یہ بالکل کفر کی طرف پلٹ گئے ہیں. ایک ہے خارجی, ایک ہے رافضی, ایک ہے نیم رافضی. نیم رافضی یعنی رافضیت ان کے اندر صلاحیت قریبی ہے. رافضیت جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو مولا علی سے درجے میں کم بتانا, اور پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت ہندا, حضرت ابو سفیان اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ کافر کہنا اور لعن طعن کرنا, ان کو گالی گلوچ کرنا, یہ نیم رافضیوں کا بھی طریقہ ہے. گھروں کے اندر کتے پالنا اور کتوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھنا, اور ان کو کتوں کو جو ہے وہ صحابی کے نام سے بلانا, کتوں کو مارنا پیٹنا اور وہ صحابی کا نام لینا کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو یہ نیم رافضی اور رافضیوں کا طریقہ ہے. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. یہ 4 خلفاء راشدین, ان کی جو ترتیب ہے اس کو ہم اہل سنت مانتے ہیں. اور اہل سنت کی مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف یا اللہ, ایک طرف یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے, پھر 4 یار حضور کے جو 4 یار ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. یہ ترتیب ہماری اہل سنت و جماعت کی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر اس ترتیب کو تو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اپنا عقیدہ بنا لے کہ نہیں ان چاروں کی ترتیب غلط ہے, چوتھے جو خلیفہ ہیں وہ چوتھے نہیں وہ تو پہلے ہیں, تو میں ان کو پہلا مانتا ہوں, تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور جو گمراہ ہوتا ہے پیارے محترم بھائیوں, گمراہ یعنی اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ, ہدایت کا راستہ. اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے, بھٹک رہا ہے, ادھر ادھر بھٹک رہا ہے, اس کو گمراہ کہتے ہیں. اور ہدایت یافتہ کون؟ اہل سنت و جماعت, جن کو راستہ مل گیا ہے کہ ابو بکر کو افضل مانتے ہیں, پھر عمر کو مانتے ہیں, پھر عثمان کو, پھر علی کو مانتے ہیں. یہ ہم اہل سنت و جماعت ہم صحیح عقیدہ اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. امام حسن, امام حسین سے محبت اور ساری آل رسول سے محبت کرنا, یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. میرے پیارے محترم بھائیوں, اگر اس ترتیب کو پلٹا دیں گے, غلط کر دیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. جب گمراہ ہو جائیں گے تو ہر گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو گالیاں دیتے ہیں تو یہ جہنم کے کتے ہیں. صحابہ کو گالی دینے والے کون؟ بولیے. جہنم کے کتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ ہدایت کے تارے ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. ان کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی ہے, یہ اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھے, ان کا دیدار کیے, ان سے سوالات کیے, ان کے ساتھ رہے, ان کے نام پر, حضور کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا, اپنا مال قربان کیا. جنگوں میں ان کا حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا, اپنا مال, اپنے اہل و عیال, اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں مٹا دیا. وہ صحابہ ہیں, ان کو نسبت رسول پاک سے ہے. تو جو صحابہ کو گالیاں دے گا, صحابہ کو برا بھلا کہے گا, تو اس سے رسول اللہ ناراض ہوں گے. جس سے رسول اللہ ناراض ہوں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا.
میرے پیارے محترم بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اپنے عقیدے کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ایک ہے بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اندر، ایک تو مسلمانوں پر بہت سارے جو ہے لوگوں کی نظریں ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دیں، مسلمانوں کے ایمان کو کیسا چھین لے، کیسے ان کو جو کافر بنا دے، دین ان کا چھین کر نعوذ باللہ ان کو بت پرست بنا دے، یا یہودی نصرانی بنا دے، یا بے دین بنا دے۔ ایک تو یہ کوشش چل رہی ہے، عالم پورے ورلڈ لیول پر کوشش یہ چل رہی کوشش ہے، اس سے ہٹ کر مسلمانوں کے اندر فرقے بننا، یہ پیارے بھائیوں دوسروں نے کوئی نہیں کیا، یہ کوئی مسلمانوں کے اندر جو آج فرقے بن رہے ہیں، تو یہ فرقے بنانے والے یہ ہمارے اندر ہی کے لوگ ہیں، اور ان کے تعلقات دوسرے لوگوں سے ہیں۔ جو یہ رافضیت کا فتنہ ہے، اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے، اور جو یہ خارجوں کا فتنہ ہے، اس کے پیچھے نصارہ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے وہاں کا جو فرما روا ہے، تو اس نے اعلان کیا ہے، آپ ابھی بھی آپ یوٹیوب وغیرہ پر گوگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کے بولنے پر ہم نے پوری دنیا میں وہابیزم کو عام کیا، پروموٹ کیا۔ امریکہ کے بولنے پر ہم نے وہابیزم کو عام کیا، وہابیت کو ہم نے عام کیا۔ تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے، ان کی دیکھو مسجدیں بنا رہے ہیں، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، اتنی شاندار مسجدیں ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب وہاں کے فرما روا نے اعتراف کیا کہ ہم امریکہ کے بولنے پر ہم نے وہابیزم کو دنیا بھر میں عام کیا۔ تو ہندوستان میں بھی کیا، دیگر ممالک میں بھی کیا، امریکہ میں بھی کیا، جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں ہر جگہ پر وہابیزم کو عام کر دیا۔ اور مسجد کو آنے والوں کو دیکھیں کہ جو ان خارجیوں کی عبادت گاہوں کو آتا ہے تو یہ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے، ہر نماز کے 100 روپے۔ حیدرآباد میں بھی بہت چلائی ہے، دکھائی ہوگا آپ نے، بہت سارے نوجوانوں کو نماز کو آتے ہیں، ہر نماز کو 100 روپے دینے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو کاروبار لگا کے دینے کی بات نہیں کی گئی، ان کو جو ہے دکان لگا کر دینے کی بات کی گئی، اور ان کو شادیاں کرانے کی بات بھی ان کے ساتھ کی گئی، کیونکہ پیسہ خرچہ کرنا ہے اور ان کو وہابیزم میں تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ کام بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اب پیسہ رک گیا، وہاں سے پیسہ آنا تو رک گیا، لیکن جو لوگ گمراہ ہو چکے، بدعقیدے بن گئے، اب یہ اپنے پیسے خرچہ کر کے وہابیزم کو عام کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اگر آج آپ اگر کوئی رافضیت کا کام کرتے ہیں، کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس میں اہل بیت کا اگر نام لینا چاہ رہے ہیں، مولا علی کے نام سے کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے ایران سے ان کو پیسہ مل رہا ہے۔ ایک طرف رافضیت کو پھیلانے کے لیے ایران سے پیسہ آتا ہے، وہابیزم کو پھیلانے کے لیے سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے، اور اہل سنت و جماعت سنی مسلمان جو ہے، یہ سنی مسلمان سنیوں کو مدد کرنے والا کوئی ملک نہیں ہے، سنیت کو پھیلانے والا کوئی ملک نہیں، بلکہ سنیوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو درگاہوں پر بیٹھ کر وہاں کے غلے پہ ان کی نظر ہے، اور وہاں پر جو ہوگا ہو، کوئی آ کے درگاہ پہ سجدہ کرے، مزار پہ آ کے طواف کرے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں، ان کو بس پیسے وصول کرنا ہے، ہر ایک کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، چھوٹے موٹے تعویذہ اٹھا کے دے دینا ہے، اور پوری لگا دینا ہے، یوں پھول دے دینا ہے گلاب کے، اور اللہ پیسے ڈال، غلے میں پیسے ڈال۔ اجمیر شریف میں تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ پیسے نہ ڈالنے پر وہاں کے رافضی مجاور سنی بھولے والے سنی مسلمانوں پر شدت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں کہ نکال پیسہ نکال، خواجہ کے دربار میں پیسہ نکال۔ ارے خواجہ تو غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والے ہیں، تم لوگ جھوٹے مکار لوگ، رافضی لوگ، تم لوگ اس بھولے والے سنی مسلمانوں کا چندہ اکٹھا کر کے تمہارے ذاتی اخراجات کیوں اس میں استعمال کرتے ہو؟ وہاں درگاہ میں تمہارے پیسے کہاں لگتے ہیں؟ وہاں پر تو دیگ لگتا ہے، تو دیگ کے پیسے اس میں ہزاروں لاکھ روپے اسی کے اندر ہوتا ہے، دنیا کا پیسہ وہی ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ بڑی بڑی ہوٹلیں بناتے ہیں، امریکہ میں ان کے بچے عیش کرتے ہیں، گانجے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، خط و غارت گیری، دہشت گردیوں کے اندر یہ لوگ ملوث، ہر برے کام میں یہ لوگ ملوث۔ پیارے محترم بھائیوں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے روزے کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام نہیں پڑھنا، یہ سلام سے ان کو اتنی نفرت، یہ سلام سے اتنا بغض ان کو کہ
کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لکھا ہوا کلام عالم اسلام میں گونج رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ اجمیر کے رابضی مجاور آج اس سلام کے دشمن بن گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سلام اجمیر میں نہ پڑھا جائے۔ ارے کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اجمیر میں پڑھا جائے گا، ہر جگہ ہر بارگاہ میں، اللہ کے ہر ولی کی بارگاہ میں یہ سلام مقبول ہے، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مقبول سلام ہے، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام ہے، یہ پوری دنیا میں یہ کلام پڑھا جاتا رہے گا، چاہے رابضی مجاور کتنا اس کو روکنا چاہیں روک نہیں سکیں گے۔ پیارے محترم بھائیوں، آپ سے میری یہ گزارش ہے، آپ اجمیر شریف جائیں تو یہ ان سے چندن کے ڈبوں میں پیسے بالکل مت ڈالیے، یہ لوگ اہل سنت و جماعت کا پیسہ کھا کر اہل سنت کے خلاف ہی کام کرتے ہیں، آقا کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرنے کے بجائے ان کو ننگی گندی فحش گالیاں دیتے ہیں، تو ایسے کو آپ پیسہ دیتے ہیں، ہم کو چندہ ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے جا کر، کیوں چادریں چڑھاتے ہیں؟ وہاں پر پھول ڈالا کافی ہے، چادریں چڑھا کر وہ چادر درگاہ پہ جاتی، پھر دکان پہ آتی، پھر درگاہ پہ آتی، پھر دکان پہ جاتی۔ خواجہ کو چادروں کی ضرورت نہیں ہے، خواجہ کے نام پر خواجہ کے چاہنے والے کو آپ اس کو مدد کریے ان پیسوں سے، خواجہ کو آپ کے جو ہے بڑی بڑی قیمتی چادروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2,000 5,000 کی چادروں کی سرکار غریب نواز کو کوئی حاجت نہیں ہے، سرکار غریب نواز کا جو روضہ ہے وہ تو جنت کا باغ ہے، وہاں پر ہم جا کر دعا کرتے ہیں تو جو رحمتیں وہاں برستی ہیں وہ ہم پر بھی برستی ہیں، ہماری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے وہاں جانے سے، نہ کہ خواجہ کو ہمارے پیسوں کی چادر کی ضرورت ہے، نہیں، ہماری چادر کو خواجہ کو ہماری چادر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیارے بھائیوں ہمارے خواجہ ہند کے راجہ شہنشاہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو آنے والوں کو نوازتے ہیں، ہم سے کچھ ہم کو حاجت نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والا میری مزار پر چادر چڑھائے، یہ خواجہ کی خواہش نہیں ہے، یہ خواہش کس کی ہے؟ یہ وہاں کے رابضی مجاوروں کی خواہش ہے کہ وہاں جو 2,000 3,000 کی 1,000 کی جو چادریں وہاں پر جائے، پھر 5 منٹ کے بعد وہ پلٹ کے پھر دکان پہ آ جائے، پھر بھولا بھالا سنی جو دن بھر محنت کرتا ہے اور ایک پیسہ اکٹھا کر کے بڑی محنت سے ٹرین میں وہ بک کر کے آتا ہے، نہیں بھائی اے سی میں جانے کے پیسے نہیں ہیں، چلو ایسے چلا جاؤں گا، گرتے پڑتے وہ چلا جاتا ہے اجمیر شریف، اور وہاں جانے کے بعد ہزاروں روپے کی چادریں وہ خواجہ کے نام پر رابضی مجاور کھا رہے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے سنی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پیسے کا کیا ہو رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ غلطی نہ کریں، وہاں کے چندوں کے ڈبے میں کوئی پیسہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سارا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپس میں ان کے خود کے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کے معاملات خراب ہیں۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ اجمیر شریف ضرور جائیے، لیکن اجمیر شریف کے مجاوروں کو 1 روپیہ مت دیجیے، وہاں جا کر کوئی چادر مت چڑھائیے، پھول ڈالیے، پھول ڈالنا یہ بہت اہم کام ہے کہ مزارات پر پھول ڈالیں، قبر پر پھول ڈالیں، پھول اچھی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، 12 یہ واقعات بیان ہوئے، سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، سرکار نے تر شاخ لی دونوں قبروں پہ لگا دی، فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی، یعنی سوکھے گی نہیں، تر رہیں گی، جب تک ان کی قبروں میں جو عذاب ہے اس عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی کمی ہوگی۔ ایک گناہگار کی قبر پر اگر آپ جو ہے کوئی تر شاخ لگا دیں گے تو اس کے عذاب میں اللہ کمی کر دے گا، یہ تو اولیاء اللہ ہے، یہ تو بزرگان دین ہیں، ان کے مزار پر اگر آپ پھول ڈالیں گے تو ان کے درجے تو ویسے بلند ہی بلند ہیں، اور ان کے درجوں کو اللہ بلند فرما دے گا، اور درجے بلند ہو جائیں گے، لیکن چادر سے کوئی درجے بلند نہیں ہوتے۔ آپ اگر کسی بھی قبر پہ چادر ڈالیں گے تو چادر سے جو ہے قبر کے مزار کے اور وہ قبر والے کے درجے بلند نہیں ہوتے، درجے بلند ہوتے ہیں پھول ڈالنے سے، ان کے درجات پھول ڈالنے سے بلند ہوتے ہیں۔ عام مسلمان کی قبر پر پھول ڈالیں گے، اگر وہ گناہگار مسلمان رہا تو پھول جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، جب پھول قبر کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو نیچے عذاب نہیں ہوگا، اور جب عذاب ہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے ولی کی مزار ہے، اوپر پھول آپ نے ڈالے تو وہ جو درجے اللہ کے ولی کے ہیں وہ درجات میں اور اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کے زیارت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ سیکھیں، اولیاء اللہ کے آستانوں پر جب جانا ہوتا ہے تو کس طرح
طرح وہاں پر جانا چاہیے اور کس طرح وہاں پر ٹھہر کر اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کے بازو میں صدیق اکبر کا مزار ہے, اور آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حاضرین جو حضور کی بارگاہ میں زائرین حاصل ہو رہے ہیں ان کو ایک کے بعد ایک حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں. آج بھی حضور کے خادم ہیں, آج بھی حضور کے خادم ہیں, اور حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے. جو زائرین مدینے میں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں, صدیق اکبر ان کو ترتیب کے ساتھ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. وہاں ٹھہرے ہوئے صدیق اکبر رسول کی بارگاہ میں خادم بن کر, سبحان اللہ. صدیق اکبر کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ صبح قیامت تک حضور کے قدموں میں رہیں گے, حضور کے ساتھ رہیں گے. اور آقا نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, ہم اس حال میں آئیں گے کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اس طرح میدان حشر میں ہم تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں جو حضور کے ساتھ ہیں ان کو جو گالیاں دیں, ان کو جو برا بھلا کہیں, کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ تو جہنم کا کتا ہے, وہ تو جہنم میں جلے گا. میرے پیارے بھائیوں آج ان کی صحبت میں رہ کر ہمارے بہت سارے بھولے بھالے سنی بھائی عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ کر رافضی عقیدے میں چلے جا رہے ہیں. آپ سب سے میری یہ گزارش ہے, آپ اہل سنت جماعت میں مضبوطی سے قائم رہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی تعلیمات پر جو عمل پیرا ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا, وہ کبھی بھٹکتا نہیں, نہ رافضی بنتا نہ خارجی بنتا, بلکہ اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہتا. کون؟ جو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں, اور مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جتنی اسلام کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی, بدعات پیدا ہو گئی, ان سارے بدعات کا وہ خاتمہ کر دیتا ہے, اور جو سنتیں مٹ گئی ان سنتوں کو زندہ کرتا ہے. کسی کا خیال نہیں کرتا. کوئی بولے پہلے بڑے متشدد تھے, کوئی خیال نہیں کرتا مجھے متشدد کہو, کوئی پرواہ نہیں. کوئی کہے کہ ارے ان کے اندر بڑی سختی تھی بھائی, کوئی اعلیٰ حضرت کا برا نہیں مانتے. کوئی تعریف کرے خوش نہیں ہوتے, کوئی برائی کرے ناراض اور غمزدہ نہیں ہوتے, بلکہ ان کا قلم چلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. میرے پیارے محترم بھائیوں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا آج کے لیے اہم ضروری, ہم سب کے لیے. اگر ہم نے اعلیٰ حضرت کے راستے کو چھوڑ دیا, ان کے طریقے کو چھوڑ دیا, تو بہت سارے نئے فتنے جنم لیں گے. میرے پیارے بھائیوں, آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے, کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے, تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے امام کا کیا موقف ہے اس مسئلے میں, میرے امام نے کیا فرمایا, امام اہل سنت نے اس مسئلے میں کیا فرمایا. بہت سارے مسائل ہیں, جیسے ایک مسئلہ تھا بہت پہلے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ جھینگا جو ہے, جھینگا کھانا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے جبھی لکھ دیا 100 سال پہلے, کیونکہ یہ مچھلی نہیں, کیونکہ دریا کی جتنی دریائے جانور جتنے ہیں ان میں صرف سوائے مچھلی کے سب ناجائز ہیں. تو اب اس کے بارے میں جو ہے جھینگے کے بارے میں, پراؤن جس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں اختلاف تھا لوگوں کا, یہ جھینگا ہے یا مچھلی ہے, جھینگا ہے یا مچھلی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا یہ مچھلی نہیں ہے, یہ جھینگا, یہ جانور ہے, دریائے جانور, تو یہ ہمارے پاس جائز نہیں. امام اعظم کی تحقیق کے مطابق یہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے. تو الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھ دیا. اس کے بعد اب پوری دنیا میں اب جو ہے یہ بات عام ہو رہی ہے, لوگوں کی سائنس کی تحقیق سے اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں, جھینگا واقعی مچھلی نہیں ہے, الگ جانور ہے, لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس شہر حیدرآباد کے اندر, خاص کر حیدرآباد کے اندر دعوتوں میں جو ہے وہ پراؤن رکھا جاتا ہے. ہر دعوت اکثر دیکھا جاتا ہے, 100 دعوتوں میں 50 دعوتیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں جھینگا رکھا جاتا ہے, جو کھانا جائز نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور بنانے والے جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں, باورچی وغیرہ, وہ لوگ بھی وہ ترجیح دیتے ہیں, ارے یہ بھی رکھیے, یہ بھی رکھیے, یہ بھی رکھیے, اس کا اتنا ریٹ ہوگا, اس کا اتنا خرچہ ہوگا, یہ بھی ڈالیے, یہ بہت چل رہا ہے آج کل, فلاں. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ کو شادی کرنا ہے, آپ کے گھر میں شادی ہے, بھائی کی شادی, بہن کی شادی, اس سے پہلے آپ کسی عالم دین سے آپ مشورہ کر لیجئے کہ کھانے میں کیا کیا رکھنا چاہیے.
کیونکہ کھانے کے اندر جو آج ہماری بربادیاں ہو رہی ہیں، وقت کی جو بربادیاں ہو رہی ہیں، یہ چھپا ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ سب کے سامنے عام ہے کہ جس دن دعوت ہوتی ہے اس دن فجر کی نماز کے لالے پڑ جاتے ہیں. نماز باجماعت مسجد جا کے پڑھنا ایک بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے دعوت میں جانے والے کے واسطے. رات میں 1 بج گئے، 2 بج گئے، 2 بج گئے، آئے تک سوئے تک 3 بج گئے. اب 3 بجے آپ نے سو کر کیا 5:30 6 بجے اٹھ سکے گا؟ اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی، آنکھ لگ جائے گی، اس کی نماز فجر چلی جائے گی. لیکن ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں رات میں 2 3 بجے، رات کو 4 بجے رات کو دلہا واپس آ رہا، بینڈ باجا بج رہا ہے، اور راستے میں جو لوگ جن کے گھر پڑتے ہیں سب کے گھروں میں جو سب کی نیندیں برباد ہو رہی ہیں کہ دلہا آ رہا ہے. یہ کون سا طریقہ مسلمانوں نے ایجاد کر لیا کہ جس گھر میں شادی ہے اطراف کے سارے گھر پریشان، رات میں 3 4 بجے تک باجا بج رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا چل رہا ہے. معاذ اللہ، شادی ایسی ہوتی ہے. یہ تو بربادیاں، تباہیاں ہیں، یہ تو اللہ کے غضب کو ابھارنے والے کام ہیں جو مسلمانوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے. رسول پاک علیہ السلام کے دور میں شادیاں ہوا کرتی تھی، صحابہ شادیاں کرتے تھے، لیکن شادیاں ایسی نہیں ہوتی تھی. وہ شادیاں ہوتی تھی بالکل سادگی کے ساتھ. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کی، یا رسول اللہ، سرکار نے فرما دیا آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا، میں نے شادی کر لی. اتنی سادگی سے شادی ہو گئی. شادی کر کے حضور کی بارگاہ میں سرکار پوچھ رہے کیا تم نکاح کر لیا؟ آپ کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا. اتنی سادگی سے نکاح ہو گیا. پھر سرکار نے فرمایا نکاح کر لیا تو اب ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو، ایک بکری سے کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو. تو ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. شادی میں کھانا دینا، نکاح ہوا مسجد میں نکاح کرے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. نکاح کرنے کے بعد اب جو ہے ریسپشن بہت بڑے شادی خانے میں، شادی خانے میں جو بچی کا باپ کروڑ پتی ہے، اب وہ جو ہے اپنی بیٹی کے نکاح کی دعوت کر رہا ہے. ولیمے سے زیادہ بھاری دعوت نکاح کے دن کی دعوت ہو رہی ہے. تو بھئی یہ کیوں کھانا کھلا رہے اتنا لوگوں کو، کیوں کر رہے ہیں یہ سب بات؟ کیا کہاں لکھا یہ کھانا شادی میں کھانا کھلاؤ؟ کہیں بھی لکھا نہیں، ہمارے اسلام میں تو لکھا ہوا نہیں. آپ نے کہاں سے سیکھ لیا یہ؟ تو یہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تو آپ خرچ کر رہے ہیں. لیکن ایک غریب مسلمان بھی ہے جس کے پاس آپ جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا خرچ نہیں کر سکتا. اس کی بیٹیاں، اس کے پاس 5 بیٹیاں 4 بیٹیاں ہیں، وہ شادیاں، ان کی شادیاں آپ کیسی ہوگی؟ لہذا میرے پیارے بھائیوں، نکاح کو آسان کرنے کا رسول پاک نے حکم دیا. قیامت کے دن پوچھو گے ایسے لوگوں سے جو اپنی بیٹی کی شادی بڑے بڑے شادی خانوں میں، بڑے بڑے گراؤنڈوں میں اتنی دھوم مچا رہے ہیں، اتنی دھوم مچا رہے ہیں کہ بینڈ باجا، ناچ گانا، یہ وہ، کیا یہ ایسے نکل جائے گا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں. کوئی دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. مرنے کے بعد جب خبر میں پہنچے گا، جب خبر میں نکیرین آئیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون تھا، بلکہ نکیرین ہر ایک سے سوال کریں گے، من ربکا، ما دینکا، ما کنت تقول حق عزوجل. نہیں، یہ بہت بڑے فلاں صاحب تھے، یہ بڑے پیر صاحب تھے، یہ بڑے فلاں صاحب تھے، یہ بڑے یہ تھے، یہ یوں کرتے تھے، وہ کرتے تھے، سب یہی ایسے تھے. ہاتھوں کو چومنا، چومے چٹیاں، یہ وہ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں. خبر میں پہنچیں گے نا جب نکیرین جب سامنے ہوں گے، نکیرین جب سامنے ہوں گے، جب ان کا اپنے آپ کے اندر جو تکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا، نکیرین جب سوال کریں گے، ان کو اس وقت پتا چلے گا کہ میری تو کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں. ان کو جب سمجھ میں آئے گا، شیطان نے ان کے کانوں میں پھونک دیا ہے، انہیں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. آج یہ ملت کو گمراہ کر رہے ہیں، خود گمراہ ہو چکے، ملت کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، شادیوں کو عام کرنے کا رسول پاک علیہ السلام نے، آسان کرنے کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ آسان کر دو، مشکل مت کرو، مشکل مت رکھو، اس کو آسان کر دو، بہت آسان کر دو تاکہ گھر بنتے چلے جائیں، گھر آباد ہوتے چلے جائیں، نکاح ہوتے چلے جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان جو ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان نکاح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ گویا وہ اپنے آدھے ایمان کو بچا لیا، اور آدھے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو میرے آدھے ایمان کی حفاظت فرما. کیونکہ نکاح کرنے کے ساتھ یہ آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نظر کسی عورت پر پڑ جائے، کسی نامحرم پر غلطی سے تمہاری نظر پڑ جائے تو تم اپنے گھر آؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہو جاؤ، بیوی کے ساتھ آ جاؤ، بیوی کے ساتھ ہو جاؤ، کہ اس کے پاس جو ہے تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی ہے. تو یہ نکاح کرنے والا جو ہوتا ہے تو یہ آنکھوں کی بدنگاہی سے محفوظ ہوتا ہے،
اور اس کا آدھا ایمان محفوظ ہوتا ہے، رسول پاک علیہ السلام خبر دے رہے ہیں. اور جو نکاح نہیں کرتا، بڑی عمر ہو گئی نکاح نہیں کرتا معاذ اللہ، تو اس کے واسطے جو ہے شیطان نے کئی راستے کھول رکھے ہیں کہ ادھر آ جا یہ گناہ کر لے، ادھر آ جا یہ گناہ کر لے، ادھر آ جا یہ گناہ کر لے. تو گناہوں کے راستے اس کے کھلے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی راستے پر جا سکتا ہے، کسی حد تک گناہ میں گر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے. تو لہذا میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک نوجوان کی بات ہے، لیکن یہ ہماری مسلمان بچیاں ہیں، ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، تو ان کا کیا حال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ زیادہ پڑھ رہی ہیں. بچے کم پڑھتے ہیں، بچیاں زیادہ پڑھتے ہیں. آج کل بچی 10th کے بعد انٹر کے بعد گریجویشن کر لیتی ہے، پھر پی جی کر لیتی ہے. اب وہ یہ چاہتی ہے کہ جتنا میں پڑھی بھی ہوں اتنے لیول کا لڑکا مجھے چاہیے. میں پی جی ہوں، لڑکا بھی پی جی چاہیے. لڑکا پی جی کام ملے گا، لڑکا 7th کے پاس کام میں لگ گیا، 10th پڑھ کے کام میں لگ گیا، انٹر پڑھ کے کاموں میں لگ گیا، گریجویشن کمپلیٹ نہیں کرا، کاروبار میں لگ گیا، دکان پر بیٹھنے لگ گیا، کوئی مزدوری کا کام کرنے لگ گیا. اس کے مسائل الگ ہیں، وہ کچھ بھی کام میں لگ گیا. پی جی کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے والد اس کو لے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یہ نہیں، جاب کر لو، گھر کے حالات خراب ہیں، تم جاب کر لو. تو بیٹیوں کو جاب کرنے کا نہیں ہے، بیٹی کو تو لوگ پڑھا دیتے ہیں. تو بیٹیاں وہ پڑھ رہی ہیں. اب پڑھنے کے بعد جب ان کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے سامنے رشتے کیسے آ رہے ہیں؟ 10th فیل، انٹرمیڈیٹ، انٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، انٹرمیڈیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے پی جی کری کی لڑکی چاہ رہی کہ نہیں مجھے بھی ایسا ہی چاہیے. کہاں سے ملے گا؟ اب وہ جاب کرنے لگ گئی. اب جاب کرنے میں اور بہت سارے وہاں پر جو ہے غیر مسلم ہیں، کوئی اس کا باس ہے تو کوئی اس کے درجے میں اور بڑا ہوا ہے، ان کو دیکھ رہی ہے کہ ارے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اگر ان کے ساتھ میں شادی کر لوں تو دیکھو اس کا میرا پوسٹ برابر ہے، بلکہ اس کا تو پوسٹ میں سے بڑھ کے ہے. اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، میری تو 50,000 ہے، اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، کیوں نہ اس سے شادی کر لوں. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کرو، ارے اس کو تو انگلش ہی نہیں آتی. تو 10th فیل ہے، انٹر فیل ہے، گریجویشن کمپلیٹ نہیں کرا، جاب کر رہا، اس کی 20,000 روپے سیلری ہے، 30,000 روپے سیلری ہے. اب وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں میرے لیول کا ہونا، میرے لیول کا کون سا ہے؟ فلاں غیر مسلم، وہ میرے لیول کا ہے، چلو میں اس سے شادی کر لیتی ہوں. تو اس کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ماں باپ نے ایمان کی اہمیت اس کے دل میں ڈالی ہی نہیں. ایمان کیا چیز ہے اس کو پتا ہی نہیں. اس کو تو دنیا دار بنایا، بچی کو دنیا دار بنایا کہ بیٹی خوب پڑھنا ہے اور اچھی جاب کرنا ہے، تمہیں نوکری اچھی ملے گی، تم پڑھو. بیٹیاں پڑھنا، پڑھنے کے نام پر دینی تعلیم سے محروم کر کے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دے کر ان کو آفسوں میں بھیجنا، ان کو جاب کروانا، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیول کا ہم کو شوہر ملے تو پھر غیر مسلم سے نکاح کر لیتے ہیں اور اپنی ایمان کو بدل دیتے ہیں، اپنے عقیدے کو بگاڑ لیتے ہیں، عقیدہ چینج کر کے نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور چند دن گزرنے کے بعد وہ لوگ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایمان بھی گیا، سب تباہیاں اور بربادیاں ہو جاتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، تو یہ حالات مسلمانوں کے ہیں. تو خدا را غور کریے، خدا را سوچئے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، کتنے مسلمانوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، کتنی مسلمان بچیوں کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. یاد رکھیے ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان سے بڑھ کے خدا کی قسم کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسلمان غریب سے غریب، پریشان سے پریشان، بیمار سے بیمار، جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جو پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے مسائل ہیں اس کے لیے، بہت پریشان ہے، مر گیا. جب اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھولے پہ بٹھائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جھولا دو، تو جنت کا وہ جھولا لے گا. جیسے یہاں پہ جھولے بچپن میں جھولوں میں جھولتے تھے، ابھی بھی یہ جھولے، تو وہ جھولا جو ہوتا ہے یوں جھولا جھولتا ہے، تو ایک جھولا جو ایسے جا کے ایسے آئے گا. آنے کے بعد اب فرشتے پوچھیں گے اس شخص سے کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے، کیا تجھے کبھی پریشانی، غم، مشکل، مصیبت، دکھ کبھی پہنچا، دنیا میں کبھی پریشان ہوا؟ تو وہ جواب دے گا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی پریشان رہا. 60-70 سال زندگی بھر پریشان رہا، بیمار رہا، دوا کے لیے پیسے نہیں،
قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, فاقہ کشی کا عالم ہے, بیٹیاں بڑی ہو گئی, بیٹیاں جوان ہو گئی, شادی کی عمریں ہو گئی, بیٹیوں کے نکاح کے اس کے پاس پیسے نہیں, اور گنڈے ان کا تکلیف دینا الگ, پھر جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا, بیمار پڑ گیا, فالج کا اٹیک ہو گیا, شوگر کی بیماری ہے, ہائی بی پی ہے, فلاں ہے, کئی بیماری میں مبتلا ہے, اور اسی حال میں مر گیا. لیکن اللہ سے راضی تھا, کفریہ بول زبان سے نہیں نکالا, خاتمہ ایمان پر ہوا. تو جب جنت کا ایک سیر کرے گا تو 60-70 سال کی جتنی تکالیف ہے ساری تکالیف بھول کر کہے گا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی تکلیف میں رہا. ایک ہی جھونکا, پہلا جھونکا جنت کا. اور ایک کافر, آج بڑے بڑے مالدار بنے ہوئے کافر لوگ, ارب پتی کھرب پتی ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ ان کا ہر منٹ میں بڑھ رہا ہے, ایک منٹ میں ان کے کروڑوں روپے بڑھ رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پیسے بھی نہیں بڑھ رہے ہیں, بیٹھے تو ہماری نیکیاں چل رہی ہے, مسجد میں جب تک ہے جب کمپیوٹر تو چل رہا الحمدللہ, ابھی اس وقت ابھی چل رہا الحمدللہ. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کا روزانہ کروڑوں روپے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, ڈیلی کروڑوں میں بڑھتا جا رہا ہے. اتنے مالدار کفار, بڑا پیسہ انہوں نے کمایا ہے, لیکن جب مریں گے اور جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کا جھونکا دیا جائے گا, تو جھونکا دینے کے بعد فرشتے پوچھیں گے, کیا تجھے کبھی سکھ, آرام, خوشی کبھی ملی؟ کہے گا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ کبھی میں خوش تھا, کبھی میں خوش تھا, مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں کبھی خوش تھا. ایک جہنم کا جھونکا, جو جہنم کی آگ, سانپ اور بچھو, وہاں کی تپش, وہاں کی گرمی, وہ جو دیکھے گا تو زندگی بھر 60 سال 70 سال جتنے سال دنیا میں رہا, اور جو یہاں پر اس کی جو ہائی فائی لائف تھی, اس سے ملاقات کے لیے ٹائم دینا پڑتا تھا. اس کی سیکیورٹی, زیڈ سیکیورٹی, کروڑوں کی سیکیورٹی تھی اس کی. ایسا شخص جس کا نام ورلڈ لیول پر سلام جو ہے ارب پتیوں میں آتا ہے, لیکن جب جہنم کا ایک جھونکا ایسے کافر کو ملے گا, جہنم کا ایک جھونکا جو لے گا, وہ ساری زندگی کے عیش خوشیاں بھول جائے گا, ساری زندگی کی عیاشیاں بھول جائے گا, اور کہے گا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی آرام سے رہا. جو دکھ, تکلیف اور غم اور عذاب جو اس کو ہوگا ایک جھونکے میں, وہ جو جھونکا لے گا, جھولے میں بیٹھے گا, وہ زندگی بھر کی ساری آرام خوشیوں کو ختم کر دے گا. ایسا جھونکا ہوگا. یہ ایک ہی جھونکے کی بات ہے, اس کے بعد تو ساری زندگی پڑی ہوئی. زندگی کون سی؟ جس کو موت نہیں آنے والی ہے. ایسی زندگی کی کبھی موت نہیں آئے گی, کبھی موت نہیں. ہمیشہ کے لیے موت کو ختم کرنے کے بعد اس کو وہاں جنت میں رہنا ہے, اور کافر کو جہنم میں رہنا ہے. تو جس کا ایمان سلامت ہے وہ جنت میں ہے. موت کو موت دے دی گئی, اب موت نہیں ہے. اب ایک مسلمان کو جو خاتمہ ایمان پر ہوا ہمیشہ جنت میں ہے, اور ایک وہ شخص جو چند پیسوں کی خاطر, شادی کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا, لڑکی جو پیسوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ کر کافر لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اپنے ایمان کو بگاڑ کر مر گئی, جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کا جھونکا ملے گا, اور اس کے بعد جب جہنم میں جائے گی تو اس کو اس وقت پتا چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ فلاں سے شادی کر لی. اللہ نے تو مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا تھا, میرے کان میں اذان دی گئی, دوسرے کان میں اقامت دی گئی تھی, میرے امی کا نام یہ تھا, میرے ابا کا نام یہ تھا, میرے چچا کا نام یہ تھا, میرے ماما کا نام یہ تھا, لیکن افسوس کہ مجھ پر دنیا کا رنگ ایسے چڑھا کہ میں نوکری کرنے گئی اور وہاں پر اللہ کے دشمن سے میں نے نکاح کر کے اپنے دین کو بدل لیا, اسلام سے پھر گئی, مرتدہ بن گئی. اب اس کی سزا مجھے ایسی مل رہی ہے کہ یہ سزا اب کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی خطرناک سزا ان کو ملنے والی ہوگی. میرے پیارے بھائیوں, اپنی مسلمان بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنا کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. آئیے ہم سب اپنی مسلمان بہنوں کی, مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہم آگے بڑھیں. اب کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو بولتے رہیے, کہ بولنے سے الحمدللہ انسان کا ذہن بنتا ہے, کہ آپ بولتے رہیں گے ذہن میں آتے رہے گی بات. آپ چھوڑ دیں گے
پس پش ڈال دیں گے تو پھر وہ بات پیچھے رہ جائے گی. کوئی شادی میں اسراف کر رہا ہے, آپ اس کو بولیے پکڑ کر کہ حضرت آپ نے غلط کیا, یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنی مہنگی شادی کیوں کی آپ نے, عام طریقے سے شادی کرتے ہو جاتی, نکاح میں اتنا جو ہے اتنا زیادہ مینو رکھ کر یہ بریانی وہ فلاں یہ قورمہ یہ چکن یہ مٹن اتنی چیزیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی صاحب. ایک کوئی آئٹم رکھ دیتے لوگ کھا لیتے, ولیمہ ہو جاتا. ولیمہ کرنا ہی تھا, صرف شادی میں اتنا کیوں خرچ کیا. تو یہ چاہیے لڑکے والوں کو کہ لڑکے والے یہ بولیں کہ ہم لڑکی والوں سے نکاح کے دن کھانا لینا نہیں چاہتے. کون بولے یہ؟ لڑکے والے بولے. لڑکی والے تو بیچارے مشہور ہیں. لڑکے والے جب بولتے ہیں کہ کیا رکھیں گے آپ کھانے میں, ہاں یہ ہمارا مینو رہے گا, اب اپنا مینو پوچھتے کہ آپ کیا رکھیں گے, ہم ولیمے میں اس سے ہٹ کے رکھتے, اس لیے آپ اپنا مینو ہمیں دیجیے کہ آپ شادی میں کیا کھلائیں گے. آپ جو کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر ولیمے میں کریں گے. یعنی بولنا تو یہ رہتا, حقیقت میں یہ رہتا کہ کھانا دیجیے. مقصد یہ ہے کہ شادی میں کھانا دینا ہے. آپ اب لکھ کے دینا تو آدمی سوچتا کہ بھائی لکھ کے دینا ہے تو کیا لکھوں, اچھا لکھ کے دینا پڑے گا. اگر بات کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی رکھ دے گا چل جائے گا. یہ رائٹنگ میں لیتے ہیں, کیا رکھیں گے رائٹنگ میں لکھ کر دو, یہ رکھے تھے یہ لکھ کے دیے تھے, یہ رہنا دوسرا نہیں چلے گا کیونکہ آپ لکھ کے دیے ہوئے ہیں. تو شادی میں کھانے کے لیے پہلے سے ہی دولہے والے جو ہے مانگ کر رہے ہیں کہ کیا کیا رکھتے ہیں آپ لکھ کے دیجیے. تو اب بیٹی کا جو باپ ہے وہ باپ مجبور ہے بیچارہ, لیکن رشتہ آ گیا, اب صرف کھانے کے واسطے رشتہ کیوں توڑو, چلو ٹھیک ہے دے دیں گے جو بھی ہے خرچہ کر لیں گے. تو خرچہ کر کے وہ غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سود پہ خرچہ لا کر دے رہا ہے اور سود بھر رہا ہے. اور ایک دن میں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, 100 200 500 1000 آدمی چلے جاتے ہیں, ان کا ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے. لیکن یہ جو دلہن کا باپ ہے اس کے اوپر لاکھوں کا خرچہ آ جاتا ہے, لاکھوں کا خرچہ. تو وہ بیچارہ سود ادا کر رہا ہے. کب ادا کرے گا؟ سود میں ادائیگی ہو رہی ہے, اصل میں کب ادا کرے گا بھائی؟ یہ بڑی جو ہے دشواری ہوتی ہے غریب مسلمان کے لیے. پھر اس کی دوسری بیٹی بھی نمبر پہ آ گئی, اس کی شادی کرنا ہے, تو پہلی بیٹی کا خرچہ ادا نہیں ہوا, دوسری بیٹی کا نکاح کیسے کرے گا؟ اس کی عمر بڑھ رہی ہے, اگر وہ غلط راستے پہ جائے اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے. تو باپ مجبور ہے کہ پہلے شادی میں دولہے والوں نے کھانا مانگ لیا, یہ مانگ لیا, اتنا جہیز مانگ لیا کہ یہ بیچارہ تو پڑ گیا. اب دوسری بیٹی کے کہاں سے نکاح کی شادی کی تیاری کرے, نکاح کرے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں, یہ جو ناسور ہیں جو مسلمانوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے, خدا را اس پر جو ہے آپ توجہ دیجئے کہ یہ چیزیں نہ ہو کہ جس طرح ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے نکاح کیے تو اس کو پلٹا کے اس دور کو لے کر آنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب بیٹی والا اگر بیٹی ہے, باپ کو لے کے نہیں میں شادی میں کھانا نہیں دوں گا, تو لڑکے والے بولے گے ایسا کیسا دینا پڑتا شادی میں, تو کھانا ہم بھی دیے تھے, ہماری بیٹی کی شادی میں ہم دیے تھے, آپ بھی دینا. تو وہ مجبور ہو گیا. تو اب لڑکے کا باپ بولے, لڑکا بولے, لڑکے کا باپ بولے, لڑکے کی ماں بولے کہ ہم شادی میں کھانا نہیں چاہتے, ہم ولیمہ ہم خود کریں گے, ولیمہ کریں گے, ولیمے میں ہم دعوت کریں گے, آپ آئیے ہمارے ولیمے میں, آپ شادی مسجد میں کریے, اس کے بعد ودائی, اس کے بعد آپ ہمارے گھر آئیے, ہم لڑکی کو آپ کو دیں گے, ودائی ہو جائے گی, لڑکی چلے جائے گی آپ کے گھر. کوئی شادی کھانے لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس دن کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں اثر میں خطبہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, لڑکی جو ہے چلی گئی دولہے کے گھر. دوسرے دن اب لڑکا, چونکہ اس کے گھر میں لڑکی آئی, اس کے گھر میں اس کو بیوی ملی, اس کی زندگی کی شروعات ہے, اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, تو وہ لوگوں کو کھانا کھلائے. لڑکی کا باپ کیوں کھلائے؟ اس کی تو بیٹی چلی گئی, اس کی تو بہن گھر سے چلی گئی, اور تم بولتے ہو کہ اس کو کھانا بھی کھلانا, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. تو یہ کس قدر ظلم ہے, اور یہ اسلام کا نہیں ہے, غیر مسلموں سے ہمارے اندر آ گیا ہے یہ مسئلہ, تو اس کو ختم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو لہذا پیارے بھائیوں, آپ کے بھائی کی, آپ کے بیٹے کی جب شادی ہو تو آپ دل بڑا کریں, اور یہ دیکھیں کہ کوئی چیز کبھی رائگاں نہیں جاتی. آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے, رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جگہ عطا فرمائے گا.
کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر دینا، اس کے لیے راحت پیدا کر دینا، اس کا راستہ دشوار نہیں کرنا، آسانی کر دینا اس کے لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگوں کو کل کے عرش کے سائے کی فکر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو آج اپنا اسٹیٹس کہ بھئی آج کا دیکھو، کل کا جو بھی ہے بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ کریم ہے بعد میں دیکھیں گے، اب کرنٹ کیا یہ بولو، تو یہ وہی بات ہو گئی کہ ہمارا آخرت پر جو ہے یقین کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ہم صرف ظاہری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمان کا تو ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، قیامت میں اللہ حساب لے گا اور حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا زندگی بھر کا، اور سزا اور جزا دینے والا اللہ ہے اور کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائے گا، ہر ایک کو وہی دے گا جو اس نے کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وفات کے موقع پر، ان کی شہادت یا ان کے وصال کے موقع پر جو یہاں پر ہمارا اجتماع ہو رہا ہے ان کی یاد میں، تو یہاں سے ایک پیغام لے کر اٹھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کے سچے عاشق تھے، تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی زندگی کا صدقہ ہم رب سے مانگ لیں کہ یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے یار، یار غار، یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی سادگی والی زندگی عطا فرما۔ آپ بہت بڑے کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت تھی، جیسے آج مدینہ بلڈنگ فلاں پر سکندر آباد میں یہاں بڑے بڑے تجارت کے جو دکانیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے لوگ ہیں، تو صدیق اکبر کا بھی کپڑوں کا کاروبار تھا، تاجر تھے آپ، پارچہ، تاجر پارچہ، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، کپڑوں کا۔ لیکن جب خلیفہ بنے تو خلافت کی امور دیکھنا ہے، خلافت کی امور دیکھنا ہے، سب مسلمانوں کی جو خبر گیری کر رہے خلیفہ ہیں، اب دکان پہ جا کے کہاں بیٹھیں گے، دکان کیسے چلائیں گے، کاروبار کیسے کریں گے، یہاں پہ بیٹھ کے مسجد نبوی شریف میں لوگوں کے فیصلے کرنا ہے، تو پھر گھر کا گزر بسر کیسے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، بیت المال ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب مسلمان جنگ جیتتے تھے تو سارا مال بیت المال میں آتا اور اس بیت المال سے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کی جاتی۔ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا جو اکاؤنٹ ہوتا، بینک ہوتا، خزانہ ہوتا، وہ خزانے سے مدد کی جاتی مسلمانوں کی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ بیت المال میں سے، خزانے میں سے آپ بھی اپنے گھر کا خرچ لے لیجیے۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ میں اتنا لوں گا جو مدینہ منورہ کا ایک غریب مزدور جتنا یومیہ کماتا ہے، روزانہ ایک مزدور جتنا لیتا ہے، اتنا ہی مال میں بیت المال میں سے لوں گا۔ ایک غریب مزدور، آج کل سے بھی مزدور 800 900 پتہ نہیں کیا چلی، 900 1000 غالباً جو مزدور دن بھر کام کرتے ہیں، 800 900 ایسا جو ان کا چلتا ہے۔ تو صدیق اکبر اس زمانے میں آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اتنا لوں گا جو ایک یومیہ مزدور جتنا لیتا ہے، اتنے میں پیسے لوں گا اس میں۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میں نے جتنا مال بیت المال سے لیا، 2 سال 6 مہینے 2 سال 6 مہینے آپ نے خلافت فرمائی، 2 سال 6 ماہ میں میں نے بیت المال سے جتنا مال لیا وہ سارا کا سارا مال وہ میری پورا زمین بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ ان کی زمین تھی، وہ زمین بیچ دی، آپ نے وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد، میرے وصال فرمانے کے بعد وہ میری زمین بیچ کر 2 سال 6 مہینے میں بیت المال سے میں نے جتنے پیسے لیے وہ سارے کے سارے پیسے بیت المال میں لوٹا دیے جائیں، مجھے نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج ہمارے کئی لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، بس کھاتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے صدیق اکبر کی شان، کیسا انہوں نے اپنا جو ہے حساب رکھا اللہ کی بارگاہ میں، کیسا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضری کے لیے تیار کر رکھا۔ اور آج ایک ہم جیسے لوگ ہیں، ہمیں قبر کی، آخرت کی، اللہ کی حضور حاضری کی کوئی فکر نہیں۔ تو لہذا میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی کمائی کا جائزہ لیں کہ میری کمائی میں حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام آ رہا ہے اس کو روک دیں، حرام کا ایک پیسہ نہیں چاہیے، رزق حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں پہنچا، اس کی نمازیں برباد،
40 दिन की नमाजें कबूल नहीं की जाएंगी, 40 दिन की कोई नफिल नमाज कबूल नहीं, 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, कोशिश फरमाइए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलें, उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालकर चलें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के मौला तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करने और उनकी खिदमत को देखते हुए, उनकी गुलामी में रहते हुए सुन्नियत का काम करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अपने शब जुमा के दुरूद